حضرت مولانا ابرار ظہیر صاحب جو کہ چیف ایڈیٹر ہیں ہمارے ہفت روزہ اہل حدیث جو مجلہ آتا ہے، ماشاءاللہ پورے پاکستان میں ہفت روزہ اہل حدیث پڑھا جاتا ہے اور اس کے یہ چیف ایڈیٹر ہیں اور ہمارے پاس گجرانوالہ سے تشریف لائے ہیں۔ ان کے فوری بعد انشاءاللہ حضرت مولانا بہادر علی سیف حافظہ اللہ تعالی ان کا خطاب ہوگا۔ ان سے پہلے مختصر وقت کے لیے حضرت مولانا ابرار ظہیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، اللہ سبحانہ وتعالی کے شکر کی ادائیگی کے بعد برادر کبیر و جلیل و عظیم محترم مولانا قاری عبدالرحمن شیخو پوری حفظہ اللہ کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے حکم دے کے یہاں بلایا اور آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا موقع دیا۔ چند منٹ میں ایک دو گزارشات صرف کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی صرف اس لیے تاکہ خریداران یوسف میں کہتے ہیں نام آ جاتا ہے، نام آ جائے۔ آج کی یہ کانفرنس دعوت اہل حدیث کے نام سے موسوم ہے۔ اساتین علم تشریف فرما ہیں، آیان امت رونق افروز ہیں، اکابرین جماعت کے روشن چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ان بڑے بڑے لوگوں کی موجودگی میں کیا بیان کر سکتا ہوں؟ صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دعوت اہل حدیث سے پہلے یا آپ کو اس وقت تک دعوت اہل حدیث کا پتہ نہیں چلے گا جب تک آپ منہج و مسلک اہل حدیث کو نہ پہچانیں۔ آپ منہج و مسلک اہل حدیث کو دیکھیں تو آپ کو لوگوں کو اس مسلک منہج کی دعوت دینا آسان ہو جائے گا۔ جس طرح ہم مسلمان ہیں اور ہمیں شعوری مسلمان ہونا ہے، نام کا مسلمان نہیں ہونا، نام کا مسلمان نہیں ہونا، شعوری مسلمان ہونا ہے۔ اللہ کو ایک مانا ہے تو کیوں مانا ہے؟ محمد الرسول اللہ کو رسول مانا ہے تو کیوں مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کی ختم نبوت کا عقیدہ تسلیم کیا ہے تو کیوں کیا ہے؟ اگر ہم عقیدہ توحید کو مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں؟ عقیدہ آخرت کو مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں؟ اس کیوں کا سوال جب تک اپنے ضمیر کے سامنے رکھ کے اس کا جواب تلاش نہیں کریں گے، اس وقت تک نہ آپ کامل مسلمان ہو سکتے ہیں، نہ آپ خالص اہل حدیث ہو سکتے ہیں۔ ہمیں شعوری طور پہ مسلمان ہونا ہے، شعوری طور پہ اہل حدیث ہونا ہے۔ اسلام اور اہل حدیث دو مترادف نام ہیں۔ اسلام کہہ لو، اہل الحدیث کہہ لو، آپ دونوں ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوں گے۔ اہل الحدیث وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نازل کرتا دین کو من وعن تسلیم کرتا ہے، اور اسلام کو ماننے والا مسلمان بھی وہی ہوتا ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، اس طرح ہمارے باپ دادا مسلمان تھے۔ ہمارا باپ انگلی پکڑ کے مسجد میں لے گیا، ہماری ماں نے گود میں لوری دیتے ہوئے کلمہ پڑھا دیا، ہمیں کلمہ پڑھا دیا، ہمیں قرآن کی آیات سکھا دی، ہمیں قرآن کریم کا پیغام دے دیا، اور قرآن جب ہم نے ختم کیا تو ہم نے آمین کروا لی، اپنے امام صاحب کو 200-400 5,000 روپیہ دے دیا، 2-4 سوٹ دے دیے، ہم نے سمجھا کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ لیکن قرآن کے اندر کیا ہے، حدیث کے اندر کیا ہے، ہماری توجہ ادھر نہیں رہ گئی۔ ہماری ساری توجہات کا مرکز ہمارے عصری علوم ہو گئے، اور ان عصری علوم کی وجہ سے جب ہم دین سے دور ہوئے، یہ عصری علوم ہمارے لیے فتنہ اور آزمائش بن گئے۔
آج ہمارے اسکولوں اور کالجوں میں، آج ہماری یونیورسٹیوں میں الحاد کی تعلیم دی جا رہی ہے، زندیقیت کی تعلیم دی جا رہی ہے، آج باقاعدہ الحاد کو نصاب بنایا جا رہا ہے۔ آپ کا سوشل میڈیا ملحدین کے افکار سے بھرا پڑا ہے، اور ہمارا نوجوان ملحدین کو جواب دینے سے قاصر ہے۔ ہمارا نوجوان، اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کا نوجوان ان ملحدین کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے۔ سبب کیا ہے؟ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا، ہم نے قرآن ایک بار پڑھ لیا تھا، لیکن قرآن کے مقصد کو نہیں ہم نے سمجھا۔ اللہ نے ہمیں پیغام دیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے آؤ۔ اس کا مطلب تو کبھی پوچھیے اپنے علماء سے، اس کا مفہوم تو پوچھیے اپنے علماء سے۔ یا کابرین امت بیٹھے ہیں، اپنے اپنے وقت پہ بتائیں گے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کا صرف یہ مطلب نہیں آپ کلمہ پڑھیں اور چلے جائیں، آپ کلمہ پڑھیں اور فارغ ہو جائیں، جی میں مسلمان ہو گیا، میری شکل و شباہت مسلمانوں والی ہو گئی۔ شکل و شباہت نہیں، اعمال مسلمانوں والے کرنے ہوں گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کرام کو میرے اللہ نے کسوٹی بنایا ہمارے لیے، ان جیسا ایمان لاؤ، اطاعت ان جیسی کرو، اتباع ان جیسی کرو، فرما برداری ان جیسی کرو، پھر آپ کو پتا چلے گا مسلمان کون ہوتا ہے اور اہل الحدیث کون ہوتا ہے۔ دعوت اہل حدیث کے لیے آنے والوں، میں نے عرض کیا کہ انتہائی مختصر وقت میں ایک فکر اور ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو شعوری مسلمان بنائیے۔ جب آپ شعوری مسلمان بنائیں گے پھر آپ عالم کفر کا مقابلہ کریں گے، پھر آپ ملحدین کا مقابلہ کریں گے، پھر آپ ہر باطل فتنے کا مقابلہ کریں گے اگر آپ شعوری مسلمان ہوں گے۔ اور شعوری مسلمان ہونے کے لیے آپ کو قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہوگا، آپ کو احادیث رسول اپنے استاد کے پاس بیٹھ کے پڑھنا ہوگی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، دو چار کتابیں پڑھتے ہیں مفتی بن جاتے ہیں، دو چار ترجمے والی کتابیں پڑھتے ہیں محدث اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ استاد کے پاس بیٹھ کے پڑھنا ہوگا۔ شعوری مسلمان بننے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، اپنی مساجد کو آباد کرو، اپنے مدارس کو آباد کرو، اپنے اساتذہ کی خدمت میں حاضری دو، ان سے پوچھو اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اس فرمان رسول کا مطلب کیا ہے، قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ یہ آپ کو شعوری اسلام کی طرف لے جائے گا، اور جب آپ شعوری اسلام قبول کریں گے پھر آپ کسی منزل پہ آپ نقصان نہیں اٹھائیں گے۔ ایک گزارش میری یہ تھی، دوسری گزارش میری یہ ہے، اور آخری گزارش ایک دو لمحے میں میری آپ سے گزارش یہ ہے، آپ اہل الحدیث ہیں تو یہ مسند اور یہ جلسہ جس شخصیت کا ہے، آپ جانتے ہیں نا ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا۔ حضرت مناظر اسلام حافظ محمد عبداللہ شیخو پوری، اللہ اس مرد کلندر کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اللہ جہاں وہ بزرگ لیٹا ہے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ وہ ساری زندگی اپنے ہاتھ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کا جھنڈا اٹھائے کھڑا رہا اور لوگوں کو آوازیں دیتا رہا، اہل حدیث ہو تو مرکزی جمعیت اہل حدیث میں آؤ۔ فرمایا کرتے تھے مارو نعرہ میری مرکزی کا۔ وہ مرکزی جمعیت کا دیوانہ، مرکزی جمعیت کے جھنڈے کا علم بردار اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کو سب سے بلند و بالا دیکھنے والا، آج آپ اس کے بیٹے کی اس دعوت پہ تشریف لائے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے، جماعت سے جس طرح اسلام سے مسلک اہل حدیث سے شعوری وابستگی ہے، اس طرح آپ کو مرکزی جمعیت اہل حدیث سے بھی شعوری وابستگی رکھنا ہوگی۔ شعور کیا ہے؟ اہل حدیثوں کی نمائندہ جماعت ہے۔ شعور کیا ہے؟ اہل حدیثوں کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ شعور کیا ہے؟ اپنے دماغ میں بٹھائیے، دنیا بھر میں اہل الحدیث کی ترجمان جماعت ہے، اور اس کے لیے جماعت سے وابستہ رہیے، اور جماعت سے وابستہ رہنے کے لیے پیغام ٹی وی دیکھا کریں، اگر آپ کے گھر میں ہے تو دیکھا کریں، اور آپ ہفتہ روزہ اہل الحدیث کا
ہفت روزہ اہل حدیث کا مطالعہ کیا کریں، اپنے گھروں میں لگائیں۔ 1500 روپیہ سالانہ، پورے سال کا صرف 1500 روپیہ اس کی فیس ہے۔ اور ہم اخبار کے کتنے پیسے دیتے ہیں ماہانہ؟ ہم ٹی وی کیبل کے کتنے پیسے دیتے ہیں؟ کبھی سوچا ہم نے؟ جماعت کے سوال کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی جماعت نے کیا کیا؟ آپ کبھی اہل حدیث پڑھیں گے تو پتہ چلے گا جماعت نے کیا کیا۔ آپ کبھی جماعت کا آرگن اور ترجمان خریدیں گے تو پتہ چلے گا جماعت نے کیا کیا۔ میری آپ سے درخواست ہے، شعوری مسلمان بنیے، شعوری اہل الحدیث بنیے، شعوری طور پہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کو اپنائیے، اور شعور حاصل کرنے کے لیے جس طرح وہاں قرآن اور حدیث اساتذہ سے پڑھنا، اساتذہ کے قدموں میں بیٹھ کے پڑھنا لازم ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث سے شعوری وابستگی کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ترجمان ہفت روزہ اہل حدیث کا مطالعہ کیا کیجئے۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔